ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو تیرے نبی کی احادیث کو یاد کرنے کے لیے، ازبر کرنے کے لیے وقف کر دوں۔ مائیں ہو تو ایسی مائیں، کیسی پیاری منت مانی۔ آج کے دور میں مائیں منتیں مانتی ہیں، کیسی منتیں ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی والدہ کو اللہ نے بیٹا دیا محمد بن اسماعیل البخاری، نام محمد رکھا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، آنکھوں جیسی نعمت نہیں ہے۔ ماں نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ تو مجھے بیٹا دے گا تو میں تیرے نبی کے فرامین کو، ارشادات کو یاد کرنے کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ یہ تو بینائی سے محروم ہے، آنکھوں جیسی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ نے ماں کی دعا قبول کی۔ ماں کی دعا کو اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا، اور ماں کی بد دعا کو بھی اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب ماں اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کرتی ہے تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوتا، اور جب ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو پھر اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ماں نے دعا کی، اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی کو واپس لوٹا دیا، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام کے فرامین کو یاد کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپا دی۔ 16 سال کے طویل عرصے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو ترتیب دیا، ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے استخارہ کیا۔ 16 سال کے طویل عرصے میں آج کا دور نہیں تھا، لائٹیں نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، چاند کی روشنی۔ امام بخاری رحمہ اللہ 16 سال کے طویل عرصے، آج ہم نے اسی بخاری کو، صحیح بخاری کو تابوں میں سجا کر رکھا ہوا، الماریوں کی زینت بنائی ہوئی۔ ہم ایک نظر سے پڑھتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے نمونہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات کہ جس کتاب کو 16 سال کے طویل عرصے میں لکھا گیا اور اللہ نے اس کتاب کو وہ مقام دیا کہ محدثین کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد صحیح ترین اگر کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری۔ آنکھیں بند کر کے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کتاب التوحید نکالیے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے، کتاب الصلاۃ نکالیے، اپنی نماز کو درست کیجیے، کتاب الزکات نکالیے، زکات کے مسائل سے آپ آگاہ، کتاب الحج نکالیں، آپ حج کی معلومات دیں، اور کتاب الصیام روزوں کے مسائل نکالیے اور ان مسائل کو پڑھ کر اپنے روزوں کی درستگی کیجیے۔ عزیزان گرامی، مرکز دعوت الجاریات کے 2 ہی اصول ہیں۔ کیا اصول ہیں؟ قال اللہ و قال الرسول، جو اللہ نے کہا اور جو اس کے رسول نے کہا۔ آئیے ذرا آپ ہماری اس دعوت کے ساتھ، مرکز دعوت الجاریات کی اس دعوت کے ساتھ آپ متفق ہیں تو پھر قدم کے ساتھ قدم ملائیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیے، اور ہر پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کیجیے۔ کوئی مقصد نہیں، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے
کو اور اس کے نبی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ قال اللہ و قال رسول، جو اللہ نے کہا ہے، جو اس کے رسول نے کہا ہے۔ اسلام کی دعوت دو ہی چیزوں میں رکھی گئی ہے۔ اسلام کی دعوت دو چیزوں میں، تیسری کوئی چیز نہیں، صرف دو ہی چیزیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راہ راستے ہٹا نہیں سکتی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی، اس کے رسول کی سنت۔ مسلمانوں نے جب تک اس کتاب، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو پھر اللہ رب العزت نے کیا حکم کام دیا؟ جب مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیا اور اقوال اور قیاس آرائیوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کہا، ہمارے فلاں نے کیا کہا، فلاں بزرگ نے کیا کہا، فلاں عالم نے کیا کہا، تو تب کیا ہوگا؟ جو صحیح سمت تھی، جو صحیح قبلہ تھا اور جو صحیح پٹری تھی، مسلمان اس سے اتر چکا۔ آج اختلافات کا سبب بھی یہی ہے۔ آج ہمارے درمیان کون اختلافات ہیں؟ تو یہی ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت کو اپنا لیں، تمام کے تمام اختلافات ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں اللہ وہ مقام دے سکتا ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیا تھا، سلف صالحین کو اللہ نے دیا تھا۔ آج ہمیں بھی وہ مقام مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف کتاب و سنت کی دعوت کو ہی، قال اللہ و قال رسول کی دعوت کو ہی حرف آخر سمجھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دعوت کو لیے ہوئے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہمیں ان کے شانہ بشانہ چلنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، ان کے ساتھ قدم بہ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ ابھی آپ کے سامنے مرکز دعوت الجالیات کے مبلغ اور داعی محترم الشیخ انور سلفی صاحب آپ کے سامنے فضائل قرآن اور آداب تلاوت کے عنوان پر اظہار خیال کریں گے۔ میں محترم شیخ انور سلفی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا موضوع جیسا کہ آپ حضرات نے محترم قاری صاحب سے سن لیا ہے کہ قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کی تلاوت کے آداب. محترم دوستو، عام طور پر اللہ کی کتاب کے لیے ہم یہ لفظ اپنی زبانوں سے برابر نکالتے رہتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو ہم کہتے ہیں قرآن. قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا لغوی معنی یہ ہے کہ وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے اسے کہتے ہیں قرآن. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب آدمی زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اور چوتھی مرتبہ تو پھر اسے ہاتھ بھی لگانا گوارا نہیں کرے گا. لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جتنا زیادہ انسان پڑھتا جائے گا تو اس کی لذت بڑھتی جائے گی، اس کی طلب بڑھتی جائے گی، اور انسان کی خواہش ہی ہوگی کہ اس دنیا سے جب آخری میرا سفر ہو اور میری جان جائے تو اس حال میں جائے کہ قرآن مجید کے الفاظ میری زبان پر. اور اللہ تعالیٰ کے ایسے سینکڑوں بندے ہیں جو کہ جن کی زبان سے آخری وقت قرآن مجید کی آیات نکل رہی تھی. تو میرے محترم دوستو، اب قرآن مجید کی یہ تو لغوی تعریف ہوئی، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہے. فرماتے ہیں: ہوا کتاب اللہ المبین نزل به الروح الامین علی قلب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوته المنقول الینا بالتواتر المتحدى باکثر سورۃ منه. یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی کتاب ہے، جسے حضرت جبریل امین علیہ السلام سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر لے کر نازل ہوئے، اور جس کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے اور جو کہ ہم تک یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہوا ہے، اور جس کی ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت سے اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا اور فرمایا: قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. کہ اگر تم کو کچھ شک و شبہ ہے کہ یہ کتاب ہماری ہے کہ نہیں ہے، یہ کلام ہمارا ہے کہ نہیں ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس کا ایک جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کرو. صرف تم اکیلے نہیں، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اور جتنے بھی تمہارے معبودان باطل ہیں، ان تمام کو اکٹھا کر دو اور قرآن مجید کی ایک صورت پیش کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے. تو میرے محترم دوستو، یہ چیلنج قیامت کی صبح تک کے لیے برقرار ہے. قرآن مجید کو